عزیز سامعین، میں سرفراز سوسن اپنے چینل سے شاعری سیکھیں شاعری سمجھیں اس عنوان سے بالخصوص شاعری کرنے والوں کے لیے مفید جانکاریاں فراہم کرانے کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ یہ جانکاریاں کسی جامع خاکے کے تحت تو نہیں دی جا رہی ہیں، بلکہ میں نے اپنی شعری اور ادبی زندگی میں جو متفرق تجربات حاصل کیے ہیں اور کرتا رہوں گا، انہیں آپ تک پہنچانے کی ایک معمولی سی کوشش رہے گی۔ آج پہلے موقع پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے مقامی کالج میں جناب ایمن چغتائی سے اردو کی ثانوی تعلیم حاصل کی۔ آپ ہمارے دیار کے استاد شاعر بھی تھے۔ 1980 کے بعد میں نے باقاعدہ طور پر شاعری شروع کر دی۔ حسن اتفاق یہ کہ میرے والد جناب مجنوں نانپاروی بھی شاعر تھے اور انہی کے شاگرد تھے۔ 1-2 سال بعد میں نے جناب خمار بارہ بنکوی کی صحبت سے بھی بہت کچھ استفادہ کیا۔ آئیے حسب موضوع اس واقعے کی طرف۔ پہلی بار مجھے نعتیہ مشاعرے کے لیے یہ مصرع ملا: ایک بار جو ہو جاتا دیدار مدینے کا۔ نعت کے لیے میں نے پہلا مصرع کہا: ہو رشک ارم کب نہ گلزار مدینے کا۔ ایمن صاحب نے اصلاح کر کے اسے یوں کر دیا: رشک ارم رضواں گلزار مدینے کا۔ حقیقت میں یہ مصرع تصحیح چاہتا تھا، کیونکہ اسے وزن میں لانے کے لیے لفظ نا کا اشباع ہو رہا تھا، یعنی کھینچ کر پڑھنا پڑ رہا تھا، جبکہ اس کا اصل تلفظ نا ہے، یعنی ایک حرف کے برابر۔ اس میں ہے بیان حرکت، یعنی نون پر لگے زبر کے سہارے کے لیے لکھا جاتا ہے، لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ اسے ہائے غیر ملفوظ یا ہائے مختفی یعنی سائلنٹ ہے کہتے ہیں۔ آئیے مصرعے کے وزن اور روانی کی جانچ کا ایک طریقہ دیکھیں۔ اصل مصرعے میں نا کی جگہ کوئی اور 2 حرفی لفظ سوچیں، جس کے آخر میں الف، واو، یہ، بڑی یہ یا ہے نہ ہو۔ جیسے کر۔ اب مصرع یوں ہوا: ہو رشک ارم کب کر گلزار مدینے کا۔ اب یہ مصرع بامانی رہا یا بے معنی ہوا، اس سے غرض نہیں، اس کی تختی اس بحر میں کر کے دیکھیں: مفعول مفاعیل مفعول مفاعیل۔ یہاں تختی کی سہولت کی غرض سے میں نے یہ ارکان چھوٹے اجزاء میں توڑ دیے ہیں: مفعول مفاعیل مفعول مفاعیل۔ اب دیکھیے، مف برابر ہو، اول رشک، مفا ارم، ای کب، لن کر، مف گل، اول زار، مفا مدی، ای نے، لن کا۔ یہ ہو گئی تختی۔ یہاں لفظ کر لن یعنی 2 حرفی جز کی تختی میں آ رہا ہے۔
لہٰذا ایک حرفی تلفظ والے لفظ نا وغیرہ کا لانا یہاں سکتہ پیدا کرے گا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ میں نے نا کی جگہ کر کیوں چنا؟ جس لفظ کے آخر میں الف، واو، یہ، بڑی یہ یا ہے ہو، یعنی کا، کو، کی، کے، کی وغیرہ کیوں نہیں چنا؟ سبب یہ ہے کہ اردو میں کسی لفظ کا آخری حرف ساکن ہوتا ہے، اور ساکن الف، واو، یہ، بڑی یہ اور اکثر ہے بھی مصوتہ یعنی واول کے طور پر کام آتے ہیں، اور کبھی کبھی مصرع وزن میں لانے کے لیے آخری مصوتے ساقط کر دیے جاتے ہیں، یعنی گرا دیے جاتے ہیں اور تلفظ میں نہیں آتے۔ اس صورت میں کا، کو، کی وغیرہ بھی ایک حرفی لفظ کے وزن پر آ جائیں گے، اور آ ہی جاتے ہیں۔ غور طلب ہے کہ جانچ کا یہ طریقہ ہر جگہ کارگر نہیں ہے، جس کا ذکر میں آگے کروں گا۔ یہ بھی جاننا اہم ہوگا کہ حتی الامکان کوشش کے باوجود اگر کسی مصرعے میں نہ ہٹ سکے تو اسے باشباع یعنی کھینچ کر استعمال کرنے کی اجازت تو ہے، مگر یہ بہتر نہیں مانا جاتا۔ پروفیسر گیان چند جین کی کتاب اردو کا اپنا عروض میں اس نقطے پر خاصی بحث کی گئی ہے، آپ چاہیں تو مطالعہ کر سکتے ہیں۔ وقت خدا حافظ۔